You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان میت کے کچھ احکامات ہیں جو ضروری ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جب بھی کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس وقت بین یا نوحہ خوانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رواج بھی عام ہو چکا ہے، اکثر دیہات میں یا گاؤں میں یہ چیز موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ آنسوؤں سے جو رونا ہوتا ہے یہ ایک محبت اور ہمدردی کے طور پر ہوتا ہے، اور وہ ثابت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا اے ابن عوف یہ رحمت ہے۔ پھر آپ نے اور آنسو بہائے تو فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کچھ کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں۔ تو چونکہ بین کرتے ہوئے عورتیں مختلف قسم کے الفاظ کہتی ہیں جنہیں شریعت نے ناپسند کیا ہے، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ یہ چیزیں سن کر اپنے گھروں میں جائیں، اپنے ریلیٹیوز میں جا کر یہ چیزیں عام کریں کہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی اجازت دیتا ہے ہمارے گھر میں بھی وہی نافذ ہوگی، ہمارے اداروں میں بھی اسی کا نفاذ ہوگا۔ اسی طرح جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو حکم اس کا یہ ہے کہ اس کے بیٹے، اس کے جو ولی ہیں، وہ اس کو غسل دیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر میت کی ناپسندیدہ چیز کوئی دیکھ جاتا ہے، اپنے اپنے احوال ہوتے ہیں میت کے حوالے سے، کوئی بھی کسی قسم کا عیب اس میں پایا جاتا ہے، بیٹے تو اپنے باپ کا یا کوئی ولی اپنے رشتہ دار کا وہ چھپا لے گا، لیکن جب کوئی اور آدمی جو غسل دے گا وہ اس کا عیب دیکھے گا، وہ 6 بندوں کو بتائے گا، ہم نے تو اس کے مرنے پر یہ دیکھا تھا، اس کو غسل دیتے ہوئے یہ دیکھا تھا۔ تو اس بات سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن کیا نہیں جاتا، پورا احوال بیان کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے طور پر تو کہتے ہیں یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے جی، ہم نے فلاں کا غسل دیا تھا ایسے، یا سنا دیتے ہیں ترغیب کے طور پر، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے راز کو پوشیدہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرما دے گا۔ 40 مرتبہ مغفرت اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اس طرح جنازے کے ساتھ چلنا ہے تو اکثر ایک رواج بھی اس کو کہہ لیں آپ، اچھا عمل ہے کہ کلمہ شہادت کہتے ہیں اور کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہاں پہ گپیں لگائی جائیں، مختلف سیاست پر گفتگو کی جائے۔ اس سے بہتر کلمہ طیبہ ہے یا کوئی اور بھی ذکر ہے، آپ اس کے ساتھ چلیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ شامل رہا جب تک نماز جنازہ پڑھی جائے اس کو 1 قرات کا ثواب ملے گا، جو تدفین تک جنازے کے ساتھ شامل ہوا اسے 2 قرات کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مثل اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ لوگ بھی اکثر، اور یہ حق ہے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے پر میں نے پچھلے دنوں بیان کیا، یہ حق ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کی تدفین میں ہاتھ بٹانا، تکفین میں ہاتھ بٹانا، تو یہ مسلمان کا حق ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قرات احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے، جو شخص نماز جنازہ پڑھے، تدفین سے پہلے لوٹ آئے،
اسے 1 قرات کا ثواب، جو تدفین تک رکے اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ میں لوگوں کی جو شراکت ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو اللہ تعالیٰ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے میت کی شفاعت اور بخشش فرما دیتا ہے، ان کی شفاعت کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اگر 40 آدمی کسی بندے کے جنازے میں شامل ہو جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر جنازے کی صفوں کے بارے میں فرمایا اگر لوگ کم ہو تو حضور ہمیں طاق عدد میں بناؤ، اگر لوگ کم ہو تو حضور اس طرح فرماتے ہیں کہ 3 صفحے بنا لو، 5 صفحے بنا لو۔ یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ ثابت ہے۔ اس طرح جنازے میں جلدی نہیں کی جاتی، 2 دن پڑا رہتا ہے کہ بیٹا آئے گا اس کا چہرہ دیکھے گا، تو اس صورت میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ 3 دن رکھیں، جی بیٹی آ رہی ہے بیٹا آ رہا ہے، وہ چہرہ دیکھے گا پھر دفن کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی اٹھاؤ، کیونکہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو تم بھلائی کی طرف اسے بھیج رہے ہو، اور اگر جنازہ اس کے سوا کسی غیر صالح انسان کا ہے تو تم ایک برائی کو اپنے گردنوں سے اتار رہے ہو۔ تو اس لیے جنازے کو زیادہ دیر یہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے جب جنازہ رکھا جاتا ہے لوگ اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو اگر جنازہ نیک آدمی کا ہو تو وہ کہتا ہے مجھے آگے لے جاؤ، اگر جنازہ کسی غیر صالح گناہ گار انسان کا ہو وہ کہتا ہے ہائے ہلاکت تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی جو آواز ہوگی نا میت کی، فرمایا انسانوں کے سوا ہر چیز سن رہی ہوتی ہے، اور اگر میت کی آواز انسان سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسانوں پر غشی طاری ہو جائے، صرف انسان نہیں سن سکتے۔ تو یہ روایات احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جب جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے، تو ہمارا ایمان ابھی اتنا کمزور بھی نہیں ہوا کہ وہ دل سے ہم اس کو برا جاننے لگ جائیں۔ یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے نا، آپ انہیں کم از کم زبان سے روکیں، ہاتھ سے نہیں زبان سے کم از کم روکیں کہ بھائی یہ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تم کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور کام تم دوسرے لوگوں والے کرتے ہو، نوحہ کرنا، اس طرح بین کرنا، غیر شرعی الفاظ کا استعمال کرنا، ان سب سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔